اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواہ مسلم. یہی سورت اور یہی حدیث میں نے جس کا زمانہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی زندگی کے اندر فلاح و بہبود کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک اعتصام باللہ، بحبل اللہ، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک. اور دوسرا، اپنے خود کی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کرنا. چنانچہ انسان جو ہے، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کسی قسم کا نقصان نہ اٹھاؤں، بلکہ نقصان سے محفوظ رہوں. اور مسلمان یہ بھی چاہتا ہے کہ میں آخرت کے نقصان سے بھی محفوظ رہوں. تو دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے ہر انسان خواہاں ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ طریقہ وہ نہیں ہوتا کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچا لے. آج جو انسان سمجھتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہوگا، میرے پاس طاقت و قوت ہوگی تو میں نقصان سے بچ جاؤں. لیکن جو ہے انسان کی اس کی اپنی طاقت بھی انسان کو نقصان سے نہیں بچا سکتی اور مال بھی نہیں بچا سکتا. آج دنیا کے اندر لوگ اربوں اور خربوں پتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ پریشان وہی لوگ ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان نے نقصان سے بچنے کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ راستہ اس راستے سے بالکل الگ جس کو قرآن نے بتایا. اور قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کیا. یہ ترجمہ میں نے بیان کر دیا تھا کہ جو ہے قسم زمانے کی، ہر انسان جو ہے خسارے و نقصان میں. ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان جو ہے خسارے اور نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اپنی اصلاح کر لی ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے. تو نقصان سے بچانے والی چار چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، یعنی اللہ کو اس کی صفات میں، اس کی ذات میں اکیلا مانا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے. یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے کرتا نہیں، لیکن اس کی صفات میں شریک کرنے والے بہت سے ہیں دنیا میں. مسلمان ہو کر اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے. اس کی تفصیلات ہیں، موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان ہوگی. اور دوسری بات، اللہ کو ایک مانا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں. تو اس کے بعد اللہ نے جو احکامات انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں بھیجے اس کے اوپر عمل کرنا، جس کو اعمال صالحہ کہا. تو جہاں تک ایمان اور اعمال صالحہ کا تعلق ہے، آج بھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے، لیکن نقصان سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا ہے.
بلکہ نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے ساتھ میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہو، یعنی جہاں موقع ہو نیک کام کو ہدایت کرے لوگوں کو، اور جہاں موقع ہو وہاں پر برائی سے روکے۔ یہ چار چیزوں کی بنیاد کے اوپر انسان دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان سے بچ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک یہ ہدایت دے رہا ہے کہ فقط اس کا اپنا عمل، انسان کا اپنا عمل کافی نہیں ہے نجات کے لیے اور جو ہے نقصان سے بچنے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ دعوت الی الحق ضروری ہے، اور دعوت الی الحق میں یہی ہے کہ اس کو اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ اور حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو آدمی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر یہ نہیں کہا کہ برائی سے روکے، بلکہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ تغیر کے معنی کیا ہے؟ بدل دینا، یعنی مطلب یہ کہ فقط برائی سے روکنا کافی نہیں، بلکہ برائی کی جگہ پر اس کو نیک راستے پر لگانا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک کوئی بچہ ہو جو ہر وقت ناول پڑھا کرتا ہے، اب ناول ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بہت گندی باتیں ہوتی ہیں، تاریخ کی صورت میں اور صورت کے اندر بہت گندی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کو پھیر دیتی ہیں، اور ہمیشہ ناولیں پڑھنے والے اپنے دماغ کو بھی گھما دیتے ہیں، اپنے اخلاق کو بھی گھما دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچے کو دیکھیں وہ ہمیشہ ناول پڑھنے کا شوق ہے، اور آج ناولوں کی ضرورت ہوتی نہیں، اس لیے کہ موبائل کے بارے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ موبائل کے اندر کیا دیکھنا۔ اگر کسی کو ٹوکس کر میں تو کوئی پورا کتاب دیکھ رہا ہوں، پورا عالم کی تقریر سنا اور ہوتا کچھ ہی اور۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک غلط قسم کی ناول پڑھ کے جو ہے اپنی زندگی کو بگاڑ رہا ہے، تو باپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات سے روکے، لیکن روکنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے اگر ہم اس کو فقط روکیں گے تو وہ تنہائی میں چپ کے پڑے، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی اور نیک کام کے اندر لگا بھی دے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ اور جو ہے ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہاتھ سے روکنے کے لیے ہر ایک کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، لیکن اپنے گھر کے اندر تو کم سے کم اپنے بیوی بچوں کے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ کسی طرح کی دھمکا کر ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے، اور روکنے کے ساتھ اس کو بھی نیکی کے اندر بدل بھی دینا۔ ہم نے ایک آدمی کو گناہ سے روکا، اب وہ گناہ کا عادی بن چکا ہے، تو ہم روکیں گے تو پھر جو چپکے وہ گناہ کرے، کیونکہ ہم نے اس کا بدل اس کو دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے علماء کی مجلس میں مشورہ ہوا کہ بھائی ہمارے بچے کچھ آرنولڈ میں جاتے ہیں پڑھنے کے، اور وہاں عیسائیت کی تعلیم دی جاتی، لہذا ان کو روکنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا روکنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے یہ رائے دی کہ روکنے سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کیوں؟ میں نے کہا آپ جو ہے کوئی بھی اپنے بچے کو بھیجتا ہے وہاں عیسائیت کو سیکھنے کے لیے بھیجتا ہے، بلکہ وہاں پر ایک اچھا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن اس کے ضمن میں وہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر بچوں کی ذہنیت بگاڑ رہے ہیں۔ لہذا پہلے یہ ضروری ہے کہ جیسے وہ تعلیم وہاں ہوتی ہے اس کا بدل ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، ایسے اسکول ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، تب جا کر جو ہے ہم اس بات کو روک سکتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہاں پر جو ہے یہاں پہ اچھی تعلیم، تو روکنا ہے۔ ایسے ہی ایک بچہ ناول غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو اس سے روکیں گے، لیکن روکنے کے ساتھ ساتھ اس کا بدل اس کو دینا پڑے گا۔ اس کا بدل کیا ہوگا؟ صحابہ کی تاریخی واقعات ان کے سامنے ایسی کتابیں پیش کرو، اسلاف امت کے جو کارنامے ہیں، مجاہدین کے کارنامے ہیں، صوفیہ کے کارنامے، ایسی تاریخی کتاب، اس لیے کہ عام طور پر تاریخ کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، واقعات کو معلوم کرنا، واقعات کو سننے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو وعید کی بات ہے اس کو سننے کا شوق بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ کے اندر پڑھنے میں کوئی یہ کرو یہ مت کرو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اچھے لوگوں کی تاریخ کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کی اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا حدیث پاک میں کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا، جو آدمی کوئی بری بات کو دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، روک دے نہیں بدل دے، یعنی برائی کو چھڑوا کر اس کی جگہ پر اچھائی کے اوپر لگا دے۔
اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کسی انسان کی بری عادت ہو تو اس کا ازالہ نہیں کرنا بلکہ اس کا امالہ کرنا ہے، یعنی اس بری عادت کو کلی طور پر تم ختم کرنا چاہو گے تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کی جگہ پر تم اچھے کام کے اوپر لگا دو گے تو وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیم قربان جائیں، آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں جس نے ایسی جامع تعلیم دی ہو کہ اس تعلیم پر چلنے کی وجہ سے انسان کو سکون نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتی۔ ایک جوان نیا مسلمان ہوا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے بھی ہوں گے، خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب نبی کے سامنے یہ درخواست کرنا اور ایسی جرت کے ساتھ یہ باتیں کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک معمولی مسلمان بھی، ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ اپنے طور پر گناہ میں مبتلا ہو، لیکن کوئی اس طریقے سے براہ راست کسی اللہ والے کے سامنے کہ مجھے جو ہے فلاں برائی کی اجازت دیجیے، تو دوست جو ہے ایک معمولی مرید بھی ہوگا، معمولی انسان بھی ہوگا، اس کا پاڑا جو ہے آسمان تک چلا جائے، چاہے جائے کہ نبی کے سامنے سے درخواست کرے۔ صحابہ کرام لال پیلے ہونے لگے، کیا درخواست کر رہا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا، نہ آپ نے اس کے اوپر پر منہ بگاڑا، بلکہ اس جوان کو قریب بلایا۔ دیکھو جو ہے گناہ سے روکنے کے لیے گناہ کی نفرت کا پیدا کرنا ضروری ہے، ایسے اس کی جگہ پر نیک کام کرنے کا شوق پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو قریب بلایا، کہا کہ کیا کہنا چاہتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام جو ہے دل کے ایسے صاف ہوتے تھے کہ دل میں جو بات ہوتی تھی وہی زبان پر آتی تھی، زبان پر جو ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا۔ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا زبان کچھ اور ہو اور دل کچھ اور ہو، یہ عملی نفاق ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بات نہیں تھی، کھل کر سامنے کہہ دیتے تاکہ اس کا حل مل جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا کہ اللہ رسول میں نہیں چاہتا۔ کہا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا یہ بھی نہیں چاہتا۔ کہا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا یہ بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے خالہ کے ساتھ کوئی گناہ کرے؟ یہ نہیں۔ دیکھو یہ دل کے اندر نفرت بٹھائی، گناہ کی نفرت یوں بٹھائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جس سے بھی زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائے۔ تو پہلے جو ہے آدمی کسی کو لگاوے اور اس کے پیچھے اس کی دعا کرے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کو سید الطائفہ کہا گیا، اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار تھے، بڑے اونچے جو کیٹیگری کے ولی تھے اور محدث بھی تھے، عالم بھی تھے۔ ان کے شہر کے اندر ایک عورت جو ہے بدکاری کا کام کیا کرتی، جس کو طائفہ کہتے ہیں، رنڈی کہتے ہیں، وہ ایسے دھندے کرتے تھے اور اس کی فیس بھی بہت لمبی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں بھی تیرے ساتھ یہ کلاس کرنا چاہتا ہوں، فیس لے لے۔ بڑا تعجب کی بات ہے کہ اتنا بڑا ولی اپنے زمانے کا اور ایسی درخواست کر رہا ہے۔ چنانچہ جو رات آئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گئی، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ حرام ہے نا، لیکن حضرت نے کہا دیکھو آج کی رات تو نے 100 دینار کے اندر مجھے بیچ دی، لہذا اس رات میں جو چاہوں وہ کروں، منظور ہے؟ کہا اس عورت سے کہ بھائی تو جو ہے پہلے وضو کر لے۔ اس کو وضو کرایا، وضو کا طریقہ سکھا، وضو کرایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ۔ اس کو آتا نہیں تھا، پہلے سکھا دیا 2 رکعت نفل۔ اب اس نے رکعت باندھی، حضرت پیچھے ڈگر سسکیاں مار کر رونے لگے کہ اللہ میرے اختیار کی چیز اتنی تھی، اب آگے تو کام لے لے۔ وہ اپنے زمانے کے ولیہ بن۔ دیکھو پہلے اس کو لگایا، برائی سے روکا اور برائی سے روک کر اس کو نیک کام کے اوپر لگایا، پھر اس کے بعد دعا کی، اللہ نے دعا سنی۔ اس لیے دوست جو ہیں کسی کو اچھی بات کہنے کے لیے اور بری بات سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ برائی کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو
اور ساتھ ساتھ اس کی جگہ پر اس کو کوئی نیک کام بتا دے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی ضرور دعا کرے۔ آج دوست ہمارے سامنے کتنی منکرات ہو رہی ہیں، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ ایسی بنیادی چیز ہیں جو ایمان کا ایک جز ہے، اور برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم کرنا ہر مسلمان کا ذاتی فرض ہے، انفرادی یہ دعوت یہ فرض ہے۔ آج جو ہے دیکھو الیکشن کے موقع پر کیسی بے حیا اور بے شرمی کا مظاہرہ، کون سا کمال ہو گیا تھا، کون سی جنت کی ٹکٹ حاصل کر لی، کچھ نہیں۔ کسی کو مسجد کا ٹرسٹی بنا ہو، متولی بنا ہو تو کوئی جانتا بھی نہیں، اس کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار بھی نہیں چاہ رہا کہ اس کے اوپر تو جنت کا وعدہ ہے، اگر اخلاص کے ساتھ خدمت کرے گا تو جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن جو ذرا کسی نے منہ بگاڑا، ذرا کسی نے وعدہ کر لیا تو آدمی بھاگتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے گالیاں بھی ہوتی ہیں، مال بھی پڑتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر رشوتوں کے پر رشوتیں کھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پر خوشی کا اتنا اظہار، اور پوری قوم نے تماشا دیکھا، کس نے روکا؟ یہ دوستو عام گناہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، نیک کام کرنے کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے عام عذاب آ جائے۔ ہم اپنی آنکھوں سے سارے تماشے دیکھیں، شادیوں کے موقع پر دیکھو کیسی کیسی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن سب منڈپ میں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی، مرد بھی بیٹھے ہوئے، کھلا مظاہرہ ہے بے شرمی اور بے حیائی، عزتوں کا نیلام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو پرواہ نہیں، ہر ایک جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر قہقہ لگائے، یہ عام ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر شرح السنہ کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص لوگوں کے گناہوں سے اپنا عذاب نہیں بھیجا کرتا ہے جب تک گناہ عام نہ ہو جائے، اور جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ اپنا عذاب بھی عام طریقے سے بھیج دیتے۔ مشہور واقعہ ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بارہا بیانوں کے اندر یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اگلی قوموں کے اندر ایک بستی تھی جو پوری کی پوری گناہوں کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو جا کر الٹو، کیونکہ یہ بہت گناہ میں مبتلا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ اس کے اندر ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پل بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، 24 گھنٹے تیری اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کیا اس کو بھی الٹ دیں؟ کہا کہ جاؤ اس کو بھی الٹ دیں، اس لیے کہ وہ اپنے طور پر سب کچھ کرتا ہے، لیکن قوم کو اتنی برائیوں میں دیکھ کر کبھی اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا، شکن بھی نہیں پڑی، لہذا اس کے ساتھ اس کو بھی الٹ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو جو عذاب کسی خاص لوگوں کو پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب ایسا ہوگا جو عام لوگوں کو پہنچے۔ اور عذاب فقط آسمان سے پتھر برسنے کا نام نہیں ہے، زلزلے آنے کا نام یہ بھی عذاب ہے، سیلاب آنا یہ بھی عذاب ہے، لیکن عذاب کے اندر یہ بھی ہیں کہ قوم کے اندر نا اتفاقیاں، قوم کے قلوب کے اندر نفرتیں اور آپس میں توڑ پیدا ہو، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں دوست، بھائی بھائی کا نہیں، کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر جو ہے اپنا گویا کہ جو تھمنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ارے قوم کے اندر کیا، اپنے گھروں کے اندر جو باپ کچھ کہہ رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، اولاد کہیں جا رہی ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود ضرورت زندگی کا نہ ملنا، یہ بھی عذاب ہے۔ مہنگائی کا عام ہو جانا، یہ بھی عذاب ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، تفسیر کی کتابوں میں ظہر الفساد فی البر والبحر کے تحت کے اندر یہ ساری باتیں لکھی۔ اور دوستو آج جو شادی ہوتی ہیں، جو چیز گزرتے ہیں وہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی عذاب ہے۔ دلوں کے اندر جوڑ کیوں پیدا نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے درمیان میں مودت و رحمت کو پیدا کر دیا ہے، لیکن نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا پھر حدیث پاک میں کہا گیا کہ اگر تم اس طریقے سے کرو گے، برائیوں کا عام ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں روکو گے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج دوستو جو ہیں ذرا حالات آتے ہیں، تسبیحات بدل جاتی ہیں، یہ کیا جائے تو وہ کیا، دعائیں کی جائے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے۔ کنویں میں چوہا گراؤ تو پہلے چوہے کو نکالنا پڑے گا، پھر پانی نکالو گے 20-25 جو پاک ہو جائے گا۔
لیکن چوہا کنویں میں رہے اور پورا کنواں خالی کر دو تبھی پاک نہیں۔ ایسے ہی دوستو یہ تمام کی تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہوں اور پھر ہم جو دعا کے ذریعے سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور دوستو ظالم حاکم آتے نہیں ہیں، ظالم حاکم مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہ اسی بنیاد کے اوپر کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ جب تم لوگوں کو بھلائی کی باتوں کو کرنے کا چھوڑ دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھو مسلمان کے پاس کیا دولت نہیں ہے، اسلامی ممالک کے پاس کون سی دولت نہیں ہے، لیکن اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے غیروں کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والا تو قرآن تھا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ قومی اور اسی طریقے سے جو ہے مسلم کمیونٹی کی جو حفاظت اور صلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ہم نے اس کو چھوڑا تو قرآن نے جو اللہ نے ہمیں چھوڑا غیروں کے حوالے کیا۔ اس لیے دوستو جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا کی ذمہ داری ہم نے لے، لیکن کم سے کم اپنے گھروں کے اندر تو دیکھو ہماری لڑکیاں کتنی باریک لباس پہن رہی ہیں، کیسے بے شرمی اور بے حیائی کے لباس پہن رہی ہیں، ان کے بالوں کو دیکھو، ہمارے جوانوں کا حال دیکھو، ایسی چست کپڑے پہنتے ہیں کہ اس کی پوری باڈی نظر آتی ہے۔ حالانکہ جو ہے حدیث پاک میں کہا گیا کہ جو عورتیں جو ہے باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گی۔ ایسے ہی چست لباس، ایسا لباس پہننا کہ جس کی وجہ سے اپنی باڈی پوری نظر آئے، یہ بھی حرام ہے۔ آج دیکھو ہمارے جوانوں میں لڑکیاں ہوں لڑکوں کے اندر کیا بے تحاشا بے فام بازاروں کے اوپر جو ہے برقع پہنے ہوئے اور سر پر نقاب بھی نہیں، کیسا عجیب جو ہے یہ دوستو پردے کی توہین نہیں ہے تو کیا۔ اس لیے جو ہے دوستو یہ کم سے کم ہر شخص اپنے گھر کے اندر دیکھ کر ان برائیوں سے روکنا والا بنے، تو ہو نہیں سکتا کہ برائیوں کا خاتمہ نہ ہو، خاتمہ نہ تو کم سے کم تو ضرور ہو جائے۔ اس لیے دوستو جو ہے حدیث پاک میں کہا گیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اپنے ہاتھ کو استعمال کرے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ اللہ نے جو ہے 4 کتابیں نازل کی ہیں، قرآن، دوسری توراۃ، پھر یہ بھی یاد رکھ نہیں ہے زبور، پھر انجیل۔ اگر ان تین سے کام نہیں چلے تو پھر اللہ نے ڈنڈا اتارا ہے وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ، تو معلوم ہوا کہ جو ہے کبھی اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اپنا گھر کے اندر آدمی کر سکتا ہے، مسلمان حاکم ہو تو پبلک کے اوپر بھی کر سکتا ہے۔ تو پہلے اور پھر یہ نہیں کہا کہ پھوکت روک دو، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی نیکی کو وجود میں لاؤ۔ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے نماز پڑھ لے، اتنا کہنا یہ نہیں، بلکہ جو ہے کیوں نماز نہیں پڑھتا یہ نہیں، بلکہ جہاں اس کو نماز کی حقیقت سمجھاؤ، نماز کے فضائل کے جاؤ۔ ایک بچہ اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے، بک بک کرتا ہے، تو ماں چاہتی ہے کسی تعویذ والے کے پاس یہ بہت گالیاں دیتا ہے اس کا تعویذ دے۔ تعویذ تو تیرے پاس ہے کہ تو اس کی زبان کو صحیح ٹھکانے پر لگا اور اس کو صحیح بولنے کا سیکھا۔ آج بچہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے اور اپنی توتلی زبان سے کچھ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں باپ بچتے ہیں، کمال لگتا ہے۔ بچہ جو ہے چھوٹا بچہ ہے لکڑی کو لے کر الو الو کرتا ہے، ماں باپ کو کمال لگتا ہے۔ حالانکہ ایک منکر ہے، ایک برائی ہے، تو اس کو بچے کو روکنا چاہیے۔ اور بچے کو روکنے کا طریقہ کیا؟ وہ تو کیا سمجھے گا تم اس کو؟ اس کی زبان کے پر اللہ اللہ جاری کراؤ، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں جائے۔ معلوم ہوا کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا نام جاری ہونا چاہیے۔ اب وہ گالی بک رہا ہے تو اس کو گالی کو دور کرنے کے لیے اس کی زبان کے پر اچھی باتیں لاؤ، تو وہ یہ بدل رہا ہے۔ لہذا دوستو جو ہیں کم سے کم اپنے گھر کے اندر اپنی طاقت اور اپنے بساط کے مطابق، یہ نہیں کہ جو سختی کرو ماننا شروع کرو، بلکہ اس کو افہام و تفہیم، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو سمجھایا۔ جب اس جوان کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے سینے پر دست شفقت مارا اور اس کے لیے دعا کی، اللہ اس کے دل میں سے زنا کے جو ہے داعیے کو ختم فرما دے اور اس کے بارے میں نفرت پیدا فرما دے۔ وہ جوان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے مارا، نے مجھے سخت کہا، بلکہ آپ یہ سمجھانے کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر نفرت والا کوئی گناہ تھا تو وہ زنا تھا۔ تو آپ نے کیسے اس کی زندگی کو تبدیل کیا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امت کے لیے ایک سبق تھی، لیکن امت نے سبق کو بھلا دیا، اس لیے کہ جو کام کرنا تھا وہی نہیں کر رہے ہیں، تو اس سبق کو کیسے یاد رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بات اس کے متعلق جو ہے انشاءاللہ